اس قرآن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. خود فرماتے ہیں کہ باپ تانے دیا کرتا تھا تجھے تو اونٹ چلانے نہیں آتے، تیرا کیا بنے گا. صرف قرآن سے کنیکشن قائم ہوا تو جس کے ہاتھ میں اونٹوں کی لگامیں تھی اس کے ہاتھ میں قوموں کی لگامیں آئی. 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا عمر ہے. 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا لو کان بعدی نبی لکان عمر کا مصداق عمر ہے. استبشر اہل السماء باسلام عمر، جس کے اسلام لانے پر آسمان والوں نے خوشیاں منائی وہ عمر ہے. راستے سے گزرے شیطان بھاگ جاتا ہے وہ عمر ہے. انسانوں کے اور جنات کے شیاطین جس سے ڈرتے ہیں وہ عمر ہے. کفر کے ایوانوں میں لرزہ برہنام ہوتا ہے وہ عمر ہے. اور گھر کا آدھا سامان نبی کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں وہ عمر ہے. اور بیت اللہ میں جا کر وحدانیت کا نعرہ علن اعلان لگاتے ہیں وہ عمر ہے. اس عمر کے دن کی دنیا میں انقلاب آیا کتاب اللہ کے ذریعے. آج ہمارا قرآن سے تعلق بہت کم ہو. بھائی اس ٹیبل پر فرض کریں یہ قرآن پڑھا ہوا اور یہاں موبائل بھی رکھ دیں مثال کے طور پر، اور ایک آدمی موبائل بھول کر گھر سے باہر چلا جائے. جیسے موبائل ہم بھولتے نہیں ہیں، ٹوپی پہننا تو بھول جائیں گے موبائل، چشمہ پہننا تو بھول جائیں گے موبائل، والیٹ تو بھول جائیں گے موبائل، اپنی دوائی ساتھ لینا تو بھول جائیں گے موبائل. ایسی اٹیچمنٹ بڑھ گئی ہماری. تو اب ایک آدمی موبائل بھول کر چلا گیا، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے. ایک تفصیلی واقعہ بتا رہا ہوں. اس موبائل سے آواز آتی ہے آج مجھے چھوڑ کے کیسے چلا گیا، میرے بغیر تو اس کا گزارا نہیں. تو قرآن سے آواز آئی کہ بھائی میرے ساتھ تو برسوں سے اس کا یہ رویہ ہے، مجھے تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. تو موبائل سے آواز آتی ہے مجھے اس لیے ساتھ رکھتا ہے کہ میں میسیجز وصول بھی کرتا ہوں، سینڈ بھی کرتا ہوں، ریسیو بھی کرتا ہوں، سینڈ بھی کرتا ہوں. قرآن نے کہا میں بھی تو اس کے پیغامات سے بھری ہوئی کتاب. موبائل سے آواز آئی مجھ سے تو شعاع نکلتی ہے جو نقصان دہ، پھر بھی یہ مجھے نہیں چھوڑتا، ساتھ رکھتا ہے. قرآن نے کہا میں تو طبیب الامراض ہوں، جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا ہو، پھر بھی یہ میرے قریب نہیں آتا. یہ گفتگو ہو رہی ہے اتنے میں صاحب آئے، موبائل اٹھا کر چلے گئے. قرآن پڑھا رہا. آپ واٹس ایپ میں دیکھیں لاسٹ سین 5 منٹس اگو 10 منٹس اگو نظر آئے گا، لیکن قرآن کا لاسٹ سین لاسٹ رمضان نظر آئے گا. ایک سروے کے مطابق آج نوجوان دن میں 7 سے 8 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے. اسکرین ٹائم اور ڈیوائسز استعمال کرتا ہے. 8 گھنٹے موبائل کے لیے، 8 گھنٹے نیند میں چلے گئے، 8 گھنٹے میں کھانا پینا پہننا رہنا کاروبار کرنا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا. جو مسلمان دن میں 8 گھنٹے موبائل کو دے، 8 منٹ قرآن کو نہ دے، اس کے گھر میں برکت کیسے آئے گی، سکون کیسے آئے گا؟ یہ تعویذ کے پیچھے پھرتا رہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے قرآن سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا. معیشت تنگ ہونا، اکانومی ڈسٹرب ہونا، اس کا کیا مطلب؟ کیا اس کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، کیا پینے کو نہیں ہوگا؟ نہیں. بہت سے لوگ جو گناہ گار ہیں، قرآن سے دور ہیں، کھانے کو بہت، پینے کو بہت، پہننے کو بہت، رہنے کو بہت، سوار ہونے کو بہت، بینک بیلنس، پراپرٹی، جائیداد، نوکر، سب کچھ بہت ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے.
ٹینشن والی ڈپریشن والی زندگی ہے. کنٹینر پھنس گیا, چوری ہو گئی, ڈکیتی ہو گئی, آگ لگ گئی, پرچی آ گئی, بیوی روٹ کے چلی گئی, اولاد نافرمان ہو گئی, بھائی حسد کرتا ہے, پڑوسی نے ناک میں دم کر رکھا ہے, رشتہ دار جان نہیں چھوڑتے, بیمار ہو گیا ہے, جب تک رات کو سلیپنگ پن سونے کی گولی نہیں کھاتا اس کو نیند نہیں آتی. اور ایک زمانہ وہ آتا ہے گولی بھی کام چھوڑ دیتی ہے. وجہ کیا ہے؟ تو نے قرآن سے اعراض کیا, اللہ نے تیری معیشت کو تنگ کر دیا, سب کچھ ہونے کے باوجود تیرا دل تنگ ہے. اس آدمی کی طرح جو آغا خان ہاسپٹل میں ہو, سینٹرل اے سی ہو, خوشبو والا کمرہ ہو, لیکن وہ ویٹ پر ہو, آکسیجن پر ہو. اب اس کو وہاں کی خوشبو, وہاں کا اے سی, وہ نرم میٹریس, وہ گھومنے والی لڑکیاں کچھ بھی اچھی نہیں لگتی, اس کا دل تنگ ہوتا ہے. اور دوسری طرف ایک آدمی ہے, اللہ اکبر, پرانی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, گرمی بھی ہے, اندھیرا بھی ہے, مچھر بھی ہے, چٹائی بھی بوسیدہ ہے, پسینے بھی ہیں, لیکن دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے. آئے کے در کنج مسجد مست و شاد, آئے کے دربار ترش و نامراد. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے, خدا کو یاد کرنے سے. بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشی ہو کر, تو اپنا بوریا بھی تختے سلیمان. قرآن سے جب وہ نسبت ہوگی نا, آپ کو مزہ آئے گا. آج مسلمان کے پاس, میں نے کہا 8 گھنٹے موبائل کے لیے وقت ہے, اسکول جانے کے لیے وقت, کالج جانے کے لیے وقت, یونیورسٹی جانے کے لیے وقت, کرکٹ دیکھنے کھیلنے, میچز کھیلنے اور دیکھنے کے لیے وقت, ناول اور ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے وقت, کمپیوٹر پر یا نیٹ پر یا میسیجز پر چیٹنگ کے لیے اس کے پاس وقت, گپ شپ کے لیے, تاش کے پتوں کے لیے, کیرم کے لیے, پکنک کے لیے, اخبار کے لیے, نیوز پیپر کے لیے, نیوز بلیٹن کے لیے, ٹاک شوز کے لیے اس کے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں اللہ کی عظیم کتاب کو پڑھنے کے لیے, سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں. اسی لیے تو قرآن فریاد کرتا ہے, تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے, ایسے بھی رسوا کرتے ہیں, ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں, پھر بھی اکیلا رہتا ہوں, مجھ سا بھی کوئی مظلوم. میرے دوستو, قرآن سے سنا کر شادی ہوتی ہے تو جو ناراض ہوتا ہے اس کو بھی منع کر لے آتے ہیں, خوشی کا موقع جی راضی کر دو. جو گلی میں سویپر آتا ہے نا, جھاڑو مارنے والا, وہ بھی 1000 روپے مانگتا ہے, خوشی کا موقع کہتے ہیں دے دو, کسی کو ناراض نہ کرو. کوئی دوست آ کے کہتا ہے ہمیں فنکشن کرنا ہے, نبی کی سنتوں کے جنازے نکالنے, ہم اس کو خوش کرنے کے لیے آقا کو ناراض کر دیتے ہیں. مہندی کے موقع پر قرآن یاد نہیں آیا, مایو کے موقع پر قرآن یاد نہیں آیا, رسموں کے موقع پر قرآن یاد نہیں آیا, ڈھول بجاتے وقت قرآن یاد نہیں آیا, گانا گاتے وقت قرآن یاد نہیں آیا, فنکشن کرتے وقت قرآن یاد نہیں آیا, ہندوانہ رسومات اور خرافات کرتے وقت قرآن یاد نہیں آیا. ہاں, جب لڑکی رخصت ہو رہی ہے تو بس جی قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کرنا, یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں. میرے دوستوں, قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کیے بغیر ہماری زندگی میں سکون, برکت, چین, اطمینان, خوشحالی نہیں آ سکتی. تو
ایک تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اور تیسری چیز کیا تھی؟ رسول اللہ. کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا، اللہ اکبر کبیر. ہمارے بڑوں نے ہمیں ہمارے نبی کا تعارف بتایا. النبی الخاتم میں